میں آپ سے علیم ایک سوال کرنا چاہوں گا بالی ووڈ لیرکس کے بارے میں. ڈو یو تھنک دے کرپٹ دی عقیدے کو تھوڑا ڈیفائن بھی کر دیں ہماری یوتھ کے لیے. عقیدہ دیکھیں, عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رب ہیں اور ہر قسم کی عبادت کے لائق, ہر قسم کی جو بندگی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. بالکل صحیح. جبکہ بالی ووڈ کے جو سانگس کے لیرکس ہیں, پتہ نہیں واللہ میں علی بھائی سوچتا ہوں, میری اپنی فیلنگ ہے کہ جب میں کوئی سانگ سنتا تھا نا تو میں دیکھتا تھا بعض اوقات نا لیرکس کسی مسلم سے لکھوائے ہوتے تھے انہوں نے, جو لیرکس آرٹسٹ ہوتے ہیں آئی تھنک جاوید اختر, ہاں وہ مسلم ہوتے تھے. اور میں یہ بڑا سوال کرتا تھا کہ وہ اکثر گانوں میں رب کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ کیا وہ اپنے بھگوان کو رب کہتے ہیں؟ یا ان کے جتنے بھی بھگوان جو بھی ان کے دیوتا ہیں, وہ دیوی دیوتا ان کے وہ نام ہوتے ہیں, گانوں میں رب کیوں ہیں؟ اللہ, یہ کیا وہی سوچنے والی یوتھ کیوں نہیں سوچتی نا یہ؟ ہم کیوں نہیں کہتے ہنومان جی کے اب وہ ایک گانا ہے تجھ میں رب دکھتا ہے, تجھ میں ہنومان دکھتا کیوں نہیں ہے؟ وہ ہوتا یہ ہے کہ علی بھائی لٹرلی میں نے وہ ایک گانا اس میں وہ سبحان اللہ بھی ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب ہم یہ گانے سنتے ہیں نا وہ فینڈ کر جائے گی کہ تم یہ بندر کہہ رہے ہو. مطلب سبحان, ہاں لٹرلی ہم سنتے ہیں تو ہمیں یاد ہو جاتے ہیں گانے. اور ہم بینگ مسلمس, چلیں ان کا تو عقیدہ ہی کوئی نہیں ہے نا, وہ تو اللہ کو نہیں مانتے, ہم لوگ بھی پھر یہ چیزیں ان انٹینشنلی آپ سمجھ لیں. اور جیسے معشوقہ کو گلوریفائی کیا جا رہا ہے, خدا کے درجہ دے دیا جاتا ہے, اور بعض اوقات تو اللہ سے خدا سے زیادہ بھی انہوں نے درجہ دیا. میں نا یوتھ کو اپنی کلاس میں توحید کس طرح سمجھاتا تھا, الحمدللہ او لیول کے اسٹوڈنٹس کو توحید کا جب چیپٹر عقیدہ میں آتا تھا, عقیدہ ہمارا ایک سبجیکٹ تھا او لیول اسلامک اسکول کی بات کر رہا ہوں, میں انہیں کہتا تھا یہ تمہارا دل ہے, دل بنا کے دکھائے, اور اس دل میں سب سے پریشس اسپاٹ, وہ میں ایک ڈبہ بناتا تھا, سب سے پریشس, سب سے آپ کہہ لیں کہ لائلٹی کی پیک والا اسپاٹ, اس ڈبے میں, اس اسپاٹ میں میں لکھ دیتا تھا اللہ, ناٹ فزیکلی, ایسا نہ کچھ برادرز ہمیں کہیں جی کہ یہ فزیکلی کہہ رہے اللہ نہیں, اللہ از آن ہز عرش, جسٹ اے ڈسکلیمر. تو اللہ از مستوی, ناٹ آن ورڈ نہیں, اللہ اپنی شان کے مطابق اپنے عرش میں ہے. اینی وے میں کہتا تھا کہ اس ڈبے میں اللہ ہے, اللہ کی یاد مراد میری اس سے یہ, اور اس ڈبے میں دور دور تک اور کوئی نہیں ہے, نہ کوئی نبی, نہ کوئی ولی, ایون نبی کی جگہ نہیں ہے اس ڈبے میں. صحیح بات ہے. نہ کوئی ولی, نہ کوئی تمہاری معشوقہ, نہ کوئی تمہاری گرل فرینڈ. دس از توحید, کوئی بھی نہیں ہے اس میں. اس سے نیچے کے ڈبوں میں شاید ماں باپ آ جائیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ وغیرہ, اس میں بھی معشوقہ نہیں آتی. معشوقہ تو کہیں بھی نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے. ایون علی بھائی آپ کسی بات سے دیکھیں کہ وہ جو کانسیپٹ ہے شرک فی المحبہ کا, ہاں ایون پروفٹس جو ہیں, دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کریشن میں نا کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے برابر نہیں ہو سکتا, نو ون. بالکل صحیح. اس کی ایک دفعہ ایک صحابی آئے, کیونکہ اسلام ابھی بگننگ تھا, ابھی ٹیچنگس چل رہی تھیں, ایک صحابی آ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ چاہیں اور آپ چاہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ریڈ ہو گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تم نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا؟ سبحان. یعنی ہم سمجھتے ہیں نا کریشن میں جو سب سے ہائی اسٹیٹس ہے کریشن میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, اور تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, تم یہ نہ کہو کہ جو میں چاہوں اور اللہ چاہے, تم کہو جو صرف اللہ چاہے. انڈین ایک بڑا مشہور چینل ہے, اس کا نام میرے ذہن سے خیر نکل گیا, زی نیوز شاید وہ ہو یا جو بھی, خیر اس کا ایک میں نے پوسٹ ایک بار دیکھی صوفی میوزک کے اوپر, انہوں نے عشق حقیقی وغیرہ کی بات کی ہوئی تھی, اور بھی وہ لیرکس آپ کو پتہ ہے کیسے ہوتے ہیں. اینی وے وہ ایک گانا تھا, اس میں بہت گلوریفائی لیرکس میں گلوریفائی ہوا تھا, تو نیچے لوگ بہت تعریف کر رہے تھے کیا گانا ہے اور یہ ہے وہ. میں نے وہاں پہ ایک بات لکھی جا کے, رینڈملی میرے سامنے پوسٹ آگے کسی نے شیئر کی ہوئی تھی, اور اس بندے نے اس کو پڑھا کمنٹ کو, ایڈمن نے, اور اس نے نیچے رپلائی کیا باقاعدہ. میں نے اسے کہا کہ دیکھو, اف یو نوٹس یور اون ایکسپیرینس, میں اپنے ایکسپیرینس کوٹ کرتا ہوں, یہ جو لیرکس ہے نا جو تم کوٹ کر رہے ہو معشوقہ اور محبوبہ کی تعریف میں, یہ بناتے ہیں ہمیں ویک, ہماری پرسنالٹی ویک بناتے ہیں. جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت ہے وہ ہمیں بناتی ہے اسٹرانگ. اور اسی لیے اگر تم دیکھو عبادت کا مطلب کیا, ایکسٹریم ریورنس, ایکسٹریم اٹیچمنٹ اینڈ ایکسٹریم ہیوملٹی اینڈ ایکسٹریم لو, یہ ساری چیزیں عبادت کا تقاضا ہے. جب یہ چار چیزیں ایک بندے سے ہو گئیں, ایکسٹریم لو دیکھیں, ایکسٹریم ریورنس دیکھیں, ماں باپ سے محبت وہ بھی ہے, ہر چیز کی لمٹ ہے, ہر چیز کی لمٹ ہے. اب یہ ساری چیزیں آپ نے ایک بندے سے اٹیچ کر دی, آپ اس کی عبادت کر رہے ہیں, سیدھی سی بات. اور ایسا ہے یوتھ جو ہے وہ کیا گرل فرینڈ کچھ کہہ دے تو کیسے کیسے کہنا مانتے ہیں, وہ ایک جوک بھی بنا ہوا ہے. دیکھیں اب یہ سوسائڈ والا ایلیمنٹ آپ دیکھ لیں, دیکھیں سوسائڈ پہ بندہ پہنچتا کب ہے, ٹھیک ہے, آپ دیکھیں کہ اس دل کے اندر کیا ہوا ہوا ہے, وہ کتنا کرپٹڈ دل ہو گیا ہوا ہے, کہ اس کے اندر اس بندے کا زندہ رہنا, اس کا جو پوری دنیا ہے, اس کی وہ ساری کوئی چیز ہے, یعنی اس نے ایک قسم کا اپنا
यहाँ पर शिरक हुआ है कि वो जो डब्बा है जिसमें अल्लाह ताला को होना चाहिए ना, वो जिसकी वजह से वो ज़िंदा है या अपने आप को ज़िंदा और अपनी लाइफ जहाँ से लेता है, उसकी जगह उसने एक क्रिएशन को डाल दिया, एक मशूका को डाल दिया, जिसको मर्जी डाल दिया, और वो और अगर उसने उसे तोड़ दिया, ठीक है ना, तो वो उसका ख़त्म हो गया। तो हम अगर मैं एक और चीज़ कहूँगा कि उस बच्चे का ना वो सुसाइड इतना बड़ा जुर्म नहीं है जितना अल्लाह ताला से शिरक उसने किया। ये खैर ठीक है ना, वो उससे वो ये शिरक फिल मुहब्बा का एक पूरा कॉन्सेप्ट है हमारा कि वो यही है कि आप अल्लाह ताला को उसके किसी क्रिएशन के बराबर कर दें।